بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 403 کا لیسن نمبر 15 کریں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ پرسن پرسیپشن کے بارے میں بات کریں گے کہ پرسن پرسیپشن سب سے زیادہ مشکل کب ہو جاتی ہے۔ آپ دوسرے انسانوں کو پرسیپٹ تو کرتے، اس کے بارے میں آپ لوگ امپریشنز وغیرہ آپ لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ غلطی کر دیتے ہیں لوگوں کو پرسیپٹ کرنے میں۔ پچھلے جو لیکچرز ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ ہم لوگوں کو جب پرسیو کرتے ہیں تو ہم ان کی سیکس، ریس اور ایج وغیرہ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اس کے علاوہ وربل اور نان وربل انفارمیشن کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے پاس نئی انفارمیشن آتی ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ہم نے ایک امپریشن کریٹ کیا تھا اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو نئی انفارمیشن آپ لوگوں کو انکنسسٹنٹ لگتی ہے تو آپ لوگ دوبارہ سے ری کیٹیگرائز کرتے ہیں بندے کو، اور اس کو ہم لوگ ایز این انڈیویجول تب جا کے کہتے ہیں۔ اب مختلف قسم کی ٹائپس میں دیکھا تھا کہ فار ایگزامپل اب جو وربل انفارمیشن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، وربل انفارمیشن میں ہم لوگ فار ایگزامپل ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی انڈیویجول کیسے بیہیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم لوگ اس کی ٹریٹس کے بارے میں انفرنسز کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ والی خوبی ہیں، یہ والی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد نان وربل انفارمیشن بھی آپ لوگوں کو مختلف قسم کے کیوز دیتی ہے، اس کی بنیاد پہ بھی آپ لوگ امپریشن کریٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ایکوریسی کی بھی بات کی تھی کہ پرسن پرسیپشن میں ایکوریسی کو ہم لوگ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر تو پرسیو کرنے والے میں اور جس کو آپ لوگ پرسیو کر رہے ہیں، پرسیپشن کا جو ٹارگٹ بندہ ہے، اس کے درمیان ایک ایگریمنٹ موجود ہے، یا دو پرسیورز کے درمیان ایگریمنٹ موجود ہے، یا پرسیور کا جو امپریشن ہے وہ پریڈکٹ کرتا ہے صحیح سے کسی بھی انسان کے فیوچر بیہیویئر کو، تو تب ہم لوگ کہیں گے کہ پرسن پرسیپشن میں ایکوریسی موجود ہے۔ پرسیورز زیادہ وہ ایکوریٹ ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ایولیوشن ہوتی ہے جب انسان میں، تو اس سے کیا کیا سگنیفیکنٹ ٹریٹس ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کو تو پرسیور اچھے سے ایکوریٹلی ان کو میئر کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایکوریسی آپ کی اس طرح سے امپروو نہیں ہوتی کہ کسی بندے کو آپ لوگ جتنے لمبے عرصے سے جانتے ہیں تو آپ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ لوگ زیادہ ایکوریٹ انداز میں اس کو پرسیو کریں۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کے شروع کے جو کسی بھی انسان کے جو انیشیل ٹریٹس ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں اس کے فائنل امپریشن کو۔ انیشیل ٹریٹس ایون کہ دوسرے تمام تر ٹریٹس کا جو ایک میننگ ہوتے ہیں اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پرسیور بائیس ہوتے ہیں۔ امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری کے حساب سے ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ ہم لوگ کسی انسان کے بارے میں صرف ایک فیکٹ جانتے ہوتے ہیں، ہم لوگ کسی انسان کا صرف ایک جو سینٹرل ٹریٹ ہوتا ہے وہی جانتے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہی ہم لوگ اپنی کانفیڈنٹ انفرنسز کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نان وربل انفارمیشن ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ کلچرز اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈسپلے کرتے ہیں، اور ہم لوگ نے اس میں ٹائپس وغیرہ بھی پڑھی تھی۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کب پرسن پرسیپشن سب سے زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے۔ پرسن پرسیپشن ایک فاؤنڈیشن سمجھی جاتی ہے، مین بنیاد ہوتی ہے جب بھی آپ لوگ سوسائٹی کے اندر انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ پالیٹکس میں ہیں، پیشنٹ ڈاکٹر کا کوئی ریلیشن شپ ہے، رومانٹیکلی آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، کوئی لیگل ڈیسیجنز آپ نے لینے ہیں، ہر جگہ پہ پرسن پرسیپشن فاؤنڈیشن مانی جاتی ہے۔ دو طرح کی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کی پرسن پرسیپشن سب سے زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جب آپ لوگ بیبی فیسز لوگوں کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جب آپ نے جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیشہ انسان ان دونوں چیزوں میں غلطیاں کر دیتے ہیں۔ بیبی فیسز کو پرسیو کرنے کا ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آبجیکٹو رہنا تب زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب آپ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں جن کے اندر کچھ اٹریکٹیو کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم لوگ زیادہ ہمدردی فیل کرتے ہیں جو لوگ ہمیں معذور نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بیبی فیس پیپل ہوتے ہیں ان کو پرسیو کرنا سب سے زیادہ ٹرکی کام ہوتا ہے۔ ہم لوگ بیبی فیس لوگوں کو بھی بیبیز کی طرح ہی ہم لوگ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نازک لوگ ہیں، وہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ ہیومن بینگز کی ایک پورے اگر ہم لوگ ایولیوشنری ہسٹری دیکھیں تو کئی سالوں صدیوں سے
وہ اس بات کے لیے وہ تیار ہوا ہے کہ اس نے بیبی فیس لوگوں کو سیم ویسا ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے اس نے بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے. بیبی فیس وہ فیس ہوتا ہے جن لوگوں کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں, چھوٹی سی ان کی جو ہے وہ چن ہوتی ہے, تھن آئی بروز ہوتی ہے, چھوٹی سی نوز ہوتی ہے, ان کو ہم لوگ بیبی فیس پیپل کہتے ہیں. اس کے بعد فیشیل جو فیچرز ہوتے ہیں ان کی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. بیبی فیس پیپل کن لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی جو فیشیل فیچرز ہوتے ہیں یعنی کہ جو چہرے کے خد و خال ہوتے ہیں وہ اسٹیبل رہتے ہیں. اس میں یہ ایک بات دیکھی گئی ہے کہ جو ایڈلٹ پرسیورز ہوتے ہیں وہ زیادہ پرفیکٹلی یا تو ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ایگری کرتے ہیں جن کا بالکل بیبی فیس پرسن ہوتے ہیں, یا پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ ایگری کرتے ہیں جو کہ میچیور فیس لوگ ہوتے ہیں. جب ان کو فوٹوگرافز دکھائے گئے تھے 6 ایج گروپس کے, انفینٹس کے, پری اسکولرز کے, 5th گریڈرز کے, 8th گریڈرز کے, اس کے بعد ینگ اڈلٹس کے اور اولڈر اڈلٹس کے. اب وہ لوگ جن کے بیبی فیسز ہوتے ہیں ہمیں ان کے فیشیل فیچرز امیچور نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایون کہ وہ جیسے جیسے عمر ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے تو بھی ان کے فیشیل فیچرز جو ہوتے ہیں وہ امیچور ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد ہماری جو پرسپشن ہوتی ہے کسی کے بارے میں کہ کسی کا جو ہے وہ بیبی فیس ہے یا میچور فیس ہے, یہ ہمارا پرسپشن سالوں تک اسٹیبل ہی رہتا ہے. اگر ہم لوگ ایز اے میل بات کریں یا ایز اے فیمیل بات کریں تو بیبی فیس ایون کہ اگر 30 پہ بھی اگر کسی کا بیبی فیس ہے تو ہم لوگ یہ نہیں پریڈکٹ کر سکیں گے کہ 50 جب اس کی ایج ہوگی تو بھی اس کا بیبی فیس ہوگا یا نہیں ہوگا. بیبی فیس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ہمارا ان کے بارے میں یہ بلیو کرنا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ٹریٹس پائی جاتی ہیں وہ جو بیبی فیس پیپل ہوتے ہیں ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرے ان کے بارے میں جیسے ٹریٹس کو ایزیوم کرتے ہیں ان کے اندر وہی جو ہے نا وہ ٹریٹس پائی جاتی ہیں. یعنی کہ ان کے اندر نا سیلف فلفلنگ پروفیسی ہوتی ہے. اگر آپ لوگ ان کو کہیں گے نا کہ یہ انسان کمزور ہے وہ خود کو کمزور ہی پرسیو کرنا شروع کر دیں گے. جو بیبی فیس عورتیں ہوتی ہیں ان کو وہ خود کو پرسیو کرتی ہیں کہ وہ ایسے کام نہیں کر سکتی جن میں زیادہ اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے. بیبی فیس پیپل کو پرسیو کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر پازیٹیو ٹریٹ زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ وارمتھ ہوتے ہیں, ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں, قابل اعتبار ہوتے ہیں, آپ ان پہ زیادہ یقین کر لیتے ہیں. اور یہ والی جو پرسپشن ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز میں سیم ہی ہے. ایک سٹی سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بیبی فیس لوگوں کو ہم لوگ کمزور یا معصوم زیادہ پرسیو کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ انٹرپرسنلی وارم ہوتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں اچھے ہوتے ہیں, آنیسٹ ہوتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور یہ بات امریکن اور کورین اسٹوڈنٹس میں دیکھی گئی ہے. اب اس کے کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جن لوگوں کا بیبی فیس ہوتا ہے ان کی مختلف قسم کی میڈیا کی فیلڈ ہے, کام کرنے کی ان کی اپنی جو فیلڈ ہے, لیگل سسٹم ہے یا انٹرپرسنل انٹریکشنز ہے, ہر جگہ پہ ان کو نیگیٹو یا پازیٹیو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرپرسنل انٹریکشنز میں ان کو کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو لوگ ہمیشہ بیبی فیس لوگوں کے ساتھ بیہیو بھی ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں اور سپیک بھی ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو بچے جو ہوتے ہیں جن کی بہت ہی چھوٹی ابھی عمر ہوتی ہے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ذہنی طور پر بھی امیچور ہوتی ہیں. یہی سیم طریقہ ہم لوگ بیبی فیس لوگوں کے اوپر لگا لیتے ہیں, ان کے ساتھ سلولی بات کی جاتی ہے اور زیادہ کلیئرلی بات کی جاتی ہے. ایک اسٹڈی کی گئی ہے جس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز ان کا ایک جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے کہ ٹیچرز نے 2 کمپلیکیٹڈ ٹاسک سکھانے تھے پری اسکولرز کو. ان کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے وہ ان کی ریکارڈ کی گئی تھی اور اس میں یہ بات بعد میں نوٹ کی گئی تھی. بعد میں جتنے بھی ایکسپیریمنٹرز انہوں نے وہ ریکارڈنگ دیکھی تھی اور انہوں نے یہ بات دیکھی تھی کہ جو ایڈلٹ ٹیچرز ہیں وہ بیبی ٹاک کا استعمال کرتی ہیں جب وہ بیبی فیس بچوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پرسپشن اباؤٹ ٹریٹس. ایڈلٹس یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بیبی فیس زیادہ آنیسٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ذہنی طور پہ زیادہ باصلاحیت نہیں ہوتے. اس میں ویڈیو ٹیپس استعمال کی گئی. ایک اسٹڈی میں 150 ٹی وی کمرشلز کی ویڈیو ٹیپس کو دیکھا گیا ہے اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیبی فیس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کاسٹ کیا جاتا ہے ان کمرشلز میں جس میں ٹرسٹ پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کیونکہ لوگ زیادہ بلیو کر لیتے ہیں بیبی فیس لوگوں پہ.
اور میچور فیس لوگوں کو ان کمرشلز میں استعمال کیا گیا تھا جہاں پہ ایکسپرٹیز پہ زیادہ زور دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم لوگ ٹریڈس کے بارے میں پرسیپشنز بنا لیتے ہیں فیس کے حساب سے. اس کے بعد ایک اور یہ کہ بیبی فیس لوگوں کو جابس میں بھی بڑی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیبی فیس ایپلیکنٹس کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ایسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں جس کا ہائر اسٹیٹس ہوتا ہے, فار ایگزامپل جہاں پہ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پہ ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا, وہاں پہ ان کو ہائر نہیں کیا جاتا. اسٹڈی یہ کی گئی تھی کہ کس طرح سے فیشیل ایکسپریشنز انفلوئنس کرتے ہیں آکوپیشنل ہائرنگ کو. کالج اسٹوڈنٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے ریزیومز یعنی کہ جو سی وی ہوتی ہے اس کو انہوں نے ایگزامن کرنا تھا, جس میں ڈیموگرافک اور ایکڈیمک ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھیں, اور ایگزامینرز نے ہر ریزیومے کے ساتھ یا تو بیبی فیس اٹیچ کر دیا تھا, فوٹوگراف اٹیچ کر دیا تھا, اور یا کسی کے ساتھ میچور فیس کا فوٹوگراف اٹیچ کر دیا تھا. اسٹوڈنٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے 2 جابس کے بارے میں ڈیسیجنز لینا ہے کہ کون سا انسان ٹیچر کی جاب کرے گا, کون سا انسان ڈائریکٹر کی جاب کرے گا. اب جن لوگوں کا فوٹوگراف میں بیبی فیس نظر آ رہا تھا ان کو ٹیچنگ جاب کے لیے زیادہ سلیکٹ کیا گیا تھا, اور جن کا میچور فیس تھا ان کو ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے زیادہ سلیکٹ کیا گیا تھا. اسی طرح سے جو عورتیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کا بیبی فیس زیادہ ہوتا ہے تو ان کو ٹیچنگ جاب کے لیے زیادہ سلیکٹ کیا گیا تھا, اور جو مرد ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹر جابس کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا. یہ والا جو ڈیسیجن ہے یہ صرف اور صرف فیس کی بیس پہ لیا گیا تھا, ریزیومے کی بیس پہ اسٹوڈنٹس نے نہیں لیا تھا. بیبی فیس انڈیویجولس کو اس طرح سے ڈفرینٹ طریقے سے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ آف جسٹس. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بیبی فیس لوگ ہوتے ہیں ان کو اس نقصان کا جو ہے نا وہ مورد الزام کم ٹھہرایا جاتا ہے جہاں پہ جان بوجھ کے کوئی نقصان کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, اور جہاں پہ انجانے میں نقصان ہو جائے وہاں پہ ایکیوز کیا جاتا ہے بیبی فیس لوگوں کو, یعنی کہ ایک فائدہ دیا جاتا ہے بیبی فیس لوگوں کو. بیبیز جو ہوتی ہے نا ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو پرسیورز یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جتنے بھی بیبی فیس لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بچوں کی طرح کی جتنی ٹریٹس موجود ہوتی ہیں, جن لوگوں کا جو بیبی فیس ہوتا ہے ان کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ وارم مطلب ان کو زیادہ گرم جوشی سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو اپروچیبل سمجھا جاتا ہے, ویک سمجھا جاتا ہے, اور انکمپیٹنٹ سمجھا جاتا ہے. ٹی وی کمرشلز میں بھی ان کو آنیسٹی کے لیے بیبی فیس ایکٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو بیبی فیس ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ملزم ہوتے ہیں بیبی فیس, ان کو نرمی سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ان کو یہی کہا جاتا ہے جب انہوں نے انٹینشن یعنی کہ جان بوجھ کے بھی انہوں نے کوئی نقصان وغیرہ کیا ہو تو ان کو نرمی سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا, دوسرا جو ہمارے لیکچر کا پارٹ تھا یعنی کہ ہم لوگ جہاں پہ پرسنل پرسیپشن میں غلطی کر دیتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈیٹیکٹنگ لائز. جھوٹ پکڑنے میں بھی ہمیشہ انسان غلطی کر دیتا ہے. کسی بھی بزنس ہو, کوئی ریلیشن شپ ہو, آپ کی ٹریڈ ہے, کوئی مرڈر کے ٹرائلز ہیں, اس کی سکسیس اور فیلئر ہمیشہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ پرسیور یقین کر رہا ہے دوسرے بندے پہ کہ وہ سچ بول رہا ہے. ہم جب ہر بات پہ اندھا دھند ہم لوگ اعتبار کر لیتے ہیں نا کہ فلاں بندہ سچ بول رہی, اسی کی بنیاد پہ سکسیس اور فیلئرز ہمارے سامنے آتے ہیں. جتنی بھی کریچر اس دنیا میں موجود ہے اس میں سب سے زیادہ ماہر ہے انسان دھوکہ دینے میں اور جھوٹ بولنے میں, اور انسان محبت میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور جنگ میں بھی جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے جھوٹ وغیرہ بولتا ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس جھوٹ بولنے سے کوئی نہ کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے. اب جھوٹ بولنا کیوں سکسیسفل ہو جاتا ہے, جھوٹے لوگ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ پرسیور کے اندر, سننے والے میں ٹروتھ فلنس بائیس پائی جاتی ہے. وہ ہمیشہ ہر چیز کو ٹروتھ اس کو سچ سمجھتا ہے. بیہیویئر کو ہم لوگ ہمیشہ ویسا ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جیسے ہمیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹارگٹ پرسن جو آپ لوگوں کوئی بھی انسان ہے وہ سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اس پہ شک اگر کوئی انسان کرتا ہے نا تو شک کرنے سے پہلے ہی اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے شک کیا تو میری اپنی فیلنگز ہرٹ ہوں گی. تو یہ اس وجہ سے یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ زیادہ سکسیسفل بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آگے ہم لوگ چلتے ہیں ایکوریسی ان ججمنٹس. یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ جب آپ لوگوں نے کسی کا جھوٹ بولنا ہے نا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے جج کریں, ایکوریٹلی جج کریں. جب وہ انسان جو کہ ایک سے زیادہ کمیونیکیشن کے چینلز کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے تو وہاں پہ اس کی
जजमेंट की एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक होती है, वो ज़्यादा एक्यूरेटली दूसरों के इमोशंस को जज कर सकता है। उसके बाद एक चीज़ होती है नॉन वर्बल लीकेज। किसी भी इंसान के जो इमोशंस हैं वो आपको नॉन वर्बल चैनल से ज़्यादा अच्छे से पता चलते हैं। आप बॉडी की सारी मूवमेंट को देखें देन द फेस, क्योंकि जो हमारा किसी भी इंसान का जो आप सिर्फ फेस पे गौर करते हैं कि इंसान फेशियल एक्सप्रेशंस पे तो वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो बॉडी होती है उससे आपको पता चल जाता है कि कोई इंसान डिसेप्शन कर रहा है या नहीं, धोखा दे रहा है या नहीं कर रहा, नहीं दे रहा। उसके बाद आपके जो वर्बल चैनल्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। जो लायर्स होते हैं उनके आप लोग बॉडी मूवमेंट्स को देखें। जो झूठ बोल रहा होता है वो ब्लिंक ज़्यादा करता है, ज़्यादा हिचकिचाता है, बोलने में गलतियाँ ज़्यादा करेगा, हाई पिच वॉइस में वो बोलेगा, और उसके जो पिपल्स होते हैं, जो आंखें जो होती है ज़्यादा डायलेटेड होती हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्यूज बताए, मैं कुछ इशारे बताए जिसकी बुनियाद पे आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। सबसे पहले हम लोग वर्बल क्यूज की बात करते हैं, यानी कि लफ्जों से बातचीत से आप लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं, परसीवर्स यानी कि जो सुनने वाले होते हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स पे गौर नहीं करते, हालांकि ये एक वैलिड क्यू है। इसी तरह से इररेलेवेंट अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो उस तरफ भी कोई परसीवर गौर नहीं करता, हालांकि ये भी एक वैलिड क्यू है। अगर कोई जनरलाइज कर रहा है इस तरफ भी हम लोग गौर नहीं करते, लेकिन ये भी एक वैलिड क्यू है। और डिस्टेंसिंग, कोई इंसान कितना ठहर के बात कर रहा है, ये भी एक वैलिड क्यू है और इस पे भी ज़्यादातर लोग नहीं देखते। उसके बाद वोकल क्यूज की बात करते हैं। अगर कोई इंसान हिचकिचा रहा है या उसकी पिच हाई है या वो बोलने में गलतियां कर रहा है, बोलने से पहले ज़्यादा देर तक रुकता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा है, और उसके बोलने की लेंथ कितनी है, कितनी देर तक बोलता है, ये वैलिड क्यूज भी हैं और इसको परसीवर्स देखते भी हैं, और उसकी बिना पे वो अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। इसके अलावा कुछ विजुअल क्यूज होती हैं। अगर किसी की पिपल्स, आंखें खुली हैं, बहुत ज्यादा डायलेटेड है, परसीवर इस तरफ ध्यान नहीं देते, हालांकि ये एक वैलिड क्यू है। इस तरह से अडेप्टेड बिहेवियर है, उसका अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है इंसान, तो भी परसीवर्स के देखने की, इस तरफ गौर करने की वो जहमत नहीं करते, हालांकि ये भी एक वैलिड क्यू है। इसी तरह से अगर कोई इंसान ब्लिंक करता है, बार बार अपनी आंखों को ज्यादा झपक रहा है, कंधे उचका रहा है, तो भी परसीवर इस तरफ भी गौर नहीं करते, हालांकि ये भी एक वैलिड क्यू है। अगर कोई इंसान आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा है या बार बार अपना पोस्चर चेंज कर रहा है, स्माइल नहीं कर रहा, परसीवर इस तरफ ध्यान तो देते हैं, इस चीज पे शक तो करता है कि यहाँ पे इंसान झूठ बोल रहा है, हालांकि ये कोई वैलिड क्यू नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो आप लोगों की होती है मैनिपुलेट कर रहा है, अगर किसी चीज को एक्यूज कर रहा है या कोई इलस्ट्रेट कर रहा है किसी चीज को, तो ये भी हमारी जो है वो परसीवर तरफ गौर नहीं करते, और ये भी एक वैलिड क्यू है। ठीक है, ये आप लोगों को कुछ क्यूज यहाँ पे बताए हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे क्यूज होते हैं। डिस्क्रिपेंसीज यानी कि डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्लानिंग टाइम को आप देखें, अब ये देखिए अगले इंसान रिहर्स्ड है या नहीं है, परसीवर इन तीनों चीजों की तरफ भी ध्यान नहीं देते, हालांकि ये भी एक वैलिड क्यू समझा जाता है। आप लोगों को पता चल जाता है कोई इंसान डिसेप्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एक अंदाजा ये लगाया गया है कि एक हफ्ते के अंदर इंसान ऑन द एवरेज 10 झूठ बोलता है, और ये 10 झूठ, इन 10 झूठों में से 1/3 झूठ वो होते हैं जो कि उन लोगों के साथ बोलता है जिनमें वो अपनी डेली लाइफ में ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा होता है। वो लोग जो कि ज्यादा सोशेबल होते हैं, ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, और जिनका ज्यादा कंसर्न होता है कि हमने एक फेवरेबल सा सेल्फ इंप्रेशन क्रिएट करना है, वो ज्यादातर झूठ बोलते हैं। आप लोग झूठ को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक स्टडी से ये बात सामने आई है कि इनएक्यूरेट जो जजेस होते हैं ना, यानी कि वो जजेस, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें जज करना था कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अब वो जजेस जिन्होंने गलत जो है वो एक्यूरेटली जज नहीं किया था, वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ वर्बल क्यूज पे फोकस किया था, लेकिन वो जजेस जिन्होंने नॉन वर्बल क्यूज पे फोकस किया था, उन्होंने 80% सही तरह से उन्होंने जज किया था। अच्छा, हम लोग ज्यादातर तब डिसीव हो जाते हैं, तब हमें धोखा ज्यादा मिलता है जब हम लोग डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं।
اس کے بعد جو نان وربل ہمارے جو کیوز ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف فیس پہ زیادہ زور دیتے ہیں. فیمیل نرسز پہ جو ہے وہ ایک دفعہ اسٹڈی کی گئی تھی. ان کو پہلے کچھ نرسز کو پہلے پلیزنٹ سی شارٹ فلمز دکھائی گئی تھی, کچھ کو ڈسگسٹنگ فلمز وغیرہ دکھائی گئی تھیں, اور بعد میں ان کو یہ کہا گیا تھا انہوں نے اپنی جو آنیسٹ فیلنگز بتانی ہے کہ انہوں نے فلم کے درمیان کون سی آنیسٹ فیلنگز جو ہے نا وہ رپورٹ کی تھی. اب اس میں ویڈیو کیمراز لگائے گئے تھے, وہ کیمراز ان کے فیسز اور ان کے باڈی کی بیہیویئر پہ فوکس کر رہے تھے. بعد میں ججز نے ان کی وہ ویڈیوز کو دیکھ کے اندازہ لگایا تھا کہ کون کون سی نرسز جھوٹ بول رہی ہیں. اب وہ ججز جنہوں نے باڈی موومنٹ پہ فوکس کیا تھا, جیسے کہ کوئی فنگرز کو فجٹ کر رہی ہے یا باڈی میں شفٹس ہیں, وہ زیادہ کامیاب رہے تھے نرسز کی جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے میں. اس لیے آپ کو صرف فیس پہ نہیں ریلائی کرنا چاہیے, آپ کو باڈی موومنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کے بعد جھوٹ انسان ہمیشہ تبھی بولتا ہے جب اس کو سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. پرسیورز صرف کیوز پہ اگر ریلائی کریں وہ ہیلپ فل نہیں ہوتا, یا کیوز کو اگر وہ بالکل اگنور بھی کر دیں تو بھی وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. ایک جو فریکوینٹلی یوزڈ کیو ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں دیٹ از اے آنیسٹ فیس, ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک یہاں پہ انہوں نے کنسیپٹ دیا ایکسپیکٹینسی وائلیشن کا. ایکسپیکٹینسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں کلچر ٹو دی کلچر, اس لیے لائی ڈیٹیکشن بھی کلچر ٹو کلچر ویری ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ والا لیکچر اب آپ لوگوں کا امپورٹنٹ کیسے اس میں کیا ہے. یہ جو ٹیبلز ہیں نا سارے, یہ آپ کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور دوسرا سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پرسیپشن میں ہم لوگ زیادہ چیلنجنگ کون سی دو سچویشنز ہوتی ہیں, بیبی فیسز اور دوسرا ڈیٹیکٹنگ لائز. بیبی فیسز میں آپ نے سب پہلے تو بتانا ہے کہ کس طرح سے لوگ ان کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, لوگ ان کے بارے میں کیسے سمجھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے سارے ہی ایم سی کیوز بھی آتے ہیں, ان میں کون سی ٹریٹس ہمیں نظر آتی ہیں, یہ والی ساری چیزیں. اس کے بعد اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز میں جسٹ آپ لوگ ہیڈنگز کو یاد کر لیجیے گا. انٹر پرسنل انٹریکشنز میں ہم لوگ ان کو کیسے پرسیو کرتے ہیں, ان کو پرابلمس کون کون سی ہوتی ہیں جابس وغیرہ میں, ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس, یہ آپ لوگوں کو بس ٹاپک پتہ ہونے چاہیے. اور دوسرا ڈیٹیکٹنگ لائز میں جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ ڈیٹیکٹ کرنے میں آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور کن باتوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا. ہم لوگ کہاں پہ غلطیاں کر دیتے ہیں, کہاں پہ غلطیاں نہیں کرتے, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ لائی, یہ بھی آپ لوگوں کو امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ویسے بس ہوتا کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ لیکچر سن لیتے ہیں نا, تو جسٹ آپ لوگ ہیڈنگز کو بس مائنڈ میں رکھ لیا کریں, باقی تو آپ لوگوں نے سارا سننا ہوا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی وغیرہ نہیں ہوتی. باقی ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.